الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت میزبان محفل جناب برادر گرامی اسد ممتاز صاحب، محسن ممتاز صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جس موضوع کو ہم نے موضوع گفتگو بنانا ہے وہ موضوع ہے کہ اس وقت جو جنریشن گیپ پیدا ہو چکا ہے اور رشتے ناطے کمزور ہو گئے ہیں، تو اس جنریشن گیپ کو سیرت طیبہ کی روشنی میں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک سالانہ محفل ہوتی ہے تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو سیرت طیبہ کا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، کافی سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی عملی زندگی پروفیشنل لائف گزار کے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ گرم و سرد چشیدہ جسے کہا جاتا ہے، ہر طرح کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اب بھی اپنی عملی زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک دور تھا جس دور میں نظریات مقدم ہوتے تھے، نظریہ اور عقیدہ پہلے ہوتا تھا، شخصیات اور اشیاء بعد میں ہوتی تھی۔ اسی نظریہ کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں کھڑے ہوئے اور اپنا خاندان قربان کر دیا۔ تو کچھ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ نظریات مقدم رہے اور شخصیات نظریات کے تابع رہے۔ پھر ایک دور آیا کہ نظریات پس منظر میں چلے گئے، شخصیات نظریات پر حاوی ہو گئے۔ بر صغیر میں خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پورے پلان کے تحت امت کو فرقوں میں بانٹا گیا اور شخصیت پرستی کی پھر انتہا ہوئی کہ وہ شخصیات ہی پھر دین کا یا اس فرقے کا تشخص قرار پائیں۔ وہ اس وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن میں اوورآل ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے کوئی بھی شخص ہوتا، کوئی بھی بات کرتا، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو اسے تسلیم کیا جاتا، اگر وہ غلط ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا۔ جب شخصیات کے گرد نظام گھومنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شخصیات کی بات دیکھی جاتی ہے، اگر وہ سمجھ نہ آنے والی ہو تو پھر اس کی تعویل کی جاتی ہے، اور اس کی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے نظریات پیچھے چلے جاتے ہیں اور شخصیات حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی سے پھر جب شخصیت پرستی آتی ہے تو اسی سے پھر فرقہ پرستی جنم لیتی ہے، اور اب تو ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب فرقہ در فرقہ کی لعنت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت فاسٹ دور ہے، اس میں نہ نظریات کی اہمیت باقی رہی، نہ شخصیات کی اہمیت باقی رہی۔ اب مفاد اور اشیاء مقدم ہو گئی۔ اپنے مفادات کے لیے ایمان بیچ دیں، ضمیر بیچ دیں، رشتے بیچ دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خودکشی کر لی۔
تو مفادات آگے آ گئے، نظریات بھی پیچھے چلے گئے، شخصیات بھی پیچھے چلی گئی، اور اشیاء، مشینی دور ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا شاخسانہ ہے۔ علامہ نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کہ جب مشینیں انسانوں کی جگہ لیں گی نا تو ان میں تو احساسات و جذبات نہیں ہوتے نا، پھر رشتے ناطے کمزور ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے۔ بیٹا باپ کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیٹی چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، تو مشینی دور ہے، مادیت پرستی ہے، تو مادیت پرستی میں یہی کچھ ہونا ہے۔ دوسرا جو تھیسز ہے یا ریسرچ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ ایک دور تھا کہ دو والدین شمار ہوتے تھے نسل نو کے، ایک حقیقی والدین اور ایک روحانی والدین۔ بچے اگر حقیقی والدین کے قابو میں نہیں ہوتے تھے تو روحانی والدین اساتذہ کو کہا جاتا تھا، تو وہ اس کو سمجھا دیتے تھے یا گوشمالی کر دیتے تھے یا ڈانٹ دیتے تھے، تو بچہ ٹریک کے اوپر آ جاتا تھا۔ ہم جس دور میں اب سانس لے رہے ہیں، حقیقی والدین بھی بے بس ہیں نسل نو کے آگے، اور اساتذہ بھی بے بس ہیں۔ اب ان کا یہ تھرڈ پیرنٹ ہے، یہ سکرین ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہے، اور اس کے سامنے دونوں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو پلان ہمیں بنانا چاہیے تھا، یہ ریاست کو بنانا ہوتا ہے، اداروں کو بنانا ہوتا ہے۔ نسل تو نسل نو ہے، جب آپ جو چیز بھی اس کو دے کے اس نے تو استعمال کرنی ہے۔ قصور کچھ بچوں کا نہیں، اس خرابی میں ان بچوں کے بوڑھوں کی کوئی چال غلط ہے۔ تو محض شکوہ سنج رہنا بھی تو کوئی جواب نہیں ہے نا، اس کا حل پیش کیا جاتا۔ نہیں کر سکے، ہم ٹیکل نہیں کر سکے اپنی نسل نو کو، بلکہ ہم خود بھی اس کا شکار ہوئے۔ 2000 کی بات ہے، 2001 یہ کالج میں پڑھاتا تھا۔ ایک بچہ تھا جو اس کی کارکردگی جو ہے وہ خاصی کمزور تھی، پور تھی۔ ہم نے اس کے والدین کو بلایا تو اس کی والدہ صاحبہ تشریف لائیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کیبل جو ہے وہ نئی آئی تھی پاکستان میں۔ ہم نے اس کی والدہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس کی کارکردگی کیوں اچھی نہیں ہے؟ دراز قامت بچہ تھا، انٹر کا، خوبصورت ماشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیبل پر فلمیں دیکھتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو پڑھے گا کہاں سے؟ تو ہم نے اسے ریکویسٹ کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ دن کے لیے کیبل بند کرا دیں۔ بے ساختہ والدہ کی زبان سے نکلا، ہائے اللہ، ہم اس کے لیے ہم بھی نہ دیکھیں۔ ترجیحات ہے نا آپ کی، تو یہ چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں۔ اب ایک ٹیبل پر بارہا آپ نے دیکھا ہوگا، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اگر 4 لوگ ہیں فرض کریں، پہلے تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا نا۔ بیٹی کا اور ٹائم ہے کھانے کا، والد کا اور ٹائم ہے، والدہ کا اور ہے، بھائی کا اور ہے۔ ایک تو یہ اذیت ناک ماحول ہے جس کا ہم شکار ہیں اس وقت۔ اور اگر کبھی اکٹھے بیٹھ بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے چاروں موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ ہماری مجلسی زندگی ختم ہو گئی، اور پاس بیٹھ کے بھی ہم پاس نہیں ہیں۔ بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی، وہ میرے پاس رہا مجھے کبھی نہ ملا۔ پاس بیٹھ کر بھی ہم پاس نہیں ہیں۔ آپ بچوں سے پوچھیں، بیٹا کالج گئے تھے، یونیورسٹی گئے تھے؟ وہ کہے گا جی۔ کھانا کھا لیا ہے؟ جی ہاں۔ یہ کام ہو گیا ہے؟ نہیں۔ جوابی ہاں نا۔ اس وجہ سے نفسیاتی مراکز میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر آپ نے جب اپنے بچوں کو ساتھ نہیں دیا، اپنی صحبت نہیں دی، بٹھایا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے، تو پھر اگر اولڈ سینٹرز میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو بھی اولڈ سینٹر میں، مجھے اولڈ سینٹر میں ڈال دیا جائے،
تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا ہم خود سبب تو بنے نا. یہ ایک پرابلم تو ہے جس کو ہم اس وقت سوسائٹی فیس کر رہی ہے. اور پھر ایسے بھی کیسز ہیں, ہم چینلز پر جاتے ہیں, مختلف حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اولڈ سینٹر میں پھینکنے کے بعد پھر ملنے بھی نہیں آتی اولاد, فون تک اٹھانا, نمبر بلاک کر دیتی ہے. اولاد ہے, اب اس سے زیادہ قریبی رشتہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کچھ مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو سیرت طیبہ کی روشنی میں آج ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کر جائیں کہ ہم نے مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے. اچھا, اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سننے اور سنانے کی عادت ہونی چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہے, وہ مجلسی زندگی میں ہو سکتا ہے, صحبت میں ہو سکتا ہے. اللہ نے 2 کان بنائے ہیں, 1 زبان بنائی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ انفارمیشن کا ایسا سیلاب ہے, ہر شخص دوسرے کو سنانا چاہتا ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی. کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں, جس کو موقع ملتا ہے وہ چپ ہی نہیں کرتا. یہ المیہ ہے نا. تو اس کا شکار مذہبی لوگ بھی ہوئے ہیں, سیاسی لوگ بھی ہوئے ہیں, سماجی بھی ہوئے ہیں, ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا ہے. ابھی آپ کے سامنے بہت خوبصورت نعت پڑھی نوجوان نے, تو آپ سب کے سامنے کا میں نے 2 شعر پڑھنے ہیں صرف, اور کم و بیش 20 شعر اس نے پڑھے. تربیت نہیں ہے نا, مطلب ہمارے ہاں لفظوں کا احترام ہی ختم ہو گیا نا, بات کی وقت ہی ختم ہو گئی. جب اس طرح کی بات میں کروں گا, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو تشخص کس کا خراب ہوگا؟ قوم کا, دین کا, معاشرے کا. یہ ایک المیہ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ سننے کی عادت ڈالی جائے. اللہ نے کان 2 دیے ہیں, زبان 1 دی ہے. نہ سننے کی وجہ سے نفسیاتی مراکز میں اضافہ ہوا. 10-10 ہزار فیس دے کے اپنی بپتا سنانے کے لیے آپ ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہیں. نہ سنانے کی وجہ سے اور نہ سننے کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہوا, ہر شخص اپنی جگہ پر ایٹم بم بنا ہوا ہے, آتش فشاں بنا ہوا ہے. جب وہ پھٹتا ہے تو پھر حالات قابو میں نہیں رہتے. ابھی پچھلے دنوں رائے میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا ہوگا. 30 روپے کا مسئلہ تھا, بس گالم گلوچ ہوئی, 2 جوان بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. پھر مقابلے میں انکاؤنٹر کر کے اور جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو بھی مار دیا گیا. تو ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے 4 جوان جانیں گئیں. کیا ہم اس معاشرے سے, اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے, ایک انسان کا مسیحا پوری انسانیت کا مسیحا ہے. حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا. تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم, میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. یہ مسئلہ تو ہے, یہ پرابلم تو ہے, ہم فیس کر رہے ہیں. آپ روڈ کے اوپر جھگڑا ہو جائے, گاڑی ٹچ ہو جائے, ویسے کوئی اونچ نہیں, کیسے پھٹ پڑتے ہیں آپ سے باہر. وجہ کیا ہے کہ ہمیں سنانے کا موقع نہیں ملتا, سننے والا ہے کوئی نہیں. انسان ہے نا, اس میں جذبات و احساسات ہے. اگر یہ ریلیز نہیں ہوں گے تو پریشر بنے گا نا. جب پریشر بنے گا, دماغ پر پریشر بنے گا, نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوگا, ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, شوگر کا شکار ہوں گے, ڈپریشن کا شکار ہوں گے. آپ صرف بیٹھنا شروع کر دیں نا, بیٹھنا صرف معمول بنا لیں, بیٹھنا شروع کر دیں, بے شمار آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, میں بار بار مختلف زاویوں سے اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں مجلسی زندگی کہ جس میں اکٹھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, بیماریوں کا اس سے خوبصورت علاج کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ
کسی کی بات نہیں سنتے نا تو وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور سن لیتے ہیں تو 70-80% مسئلے ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے؟ بات تو اتنی سی ہے نا۔ اور دیکھیں نا، آپ کی کسی سے مثلاً میری ناراضگی ہو جاتی ہے، فرض کریں اسد صاحب سے، اب ہمارا گہرا تعلق ہے، دوسری پشت میں یہ تعلق جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے اور الحمدللہ قائم دائم ہے۔ اب لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، شدید ناراضگی ہوئی، اختلاف ہوا۔ اب ظاہر ہے غصہ ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، پھٹ پڑے ہم، لیکن بعد میں تو ریئلائز ہوا ہوگا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا یار، اتنا اچھا تعلق تھا، یہ کیا کر بیٹھے۔ لیکن اب انا آڑے آئے گی، میرے بھی اور ان کے بھی، کہ میں پہل کیوں کروں، اس کو کرنی چاہیے، زیادہ غلطی اس کی تھی۔ ہم انا کی تسکین کے لیے رشتوں کو قربان کر دیتے، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، میں بھی انا پرست تھا، وہ بھی انا پرست۔ تو بڑا کون ہوتا ہے جو اپنی انا کو قربان کرتا ہے، یا انا بچا لے یا رشتے بچا لے۔ تو قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ایسی چیز جو جذبہ حیوانیہ ہے، شیطنت ہے جس میں، ہم اس کی حفاظت میں لگ گئے۔ اب مثلاً اسد صاحب نے دل بڑا کیا، اس کے کچھ عرصے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد یہ میرے پاس آ گئے، اور دیکھتے ہی یہ مسکرا پڑے۔ تو اب میں اداس تو میں بھی تھا، پریشان تو میں بھی تھا، لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی، یہ آ گئے تو میں نے بھی سمائل پاس کی۔ اب یہاں کسی لفظ کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، کس طرح اس سے میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجھے تو معانی نے بغاوت کر دی۔ ٹھیک ہے، یا اس کا صحیح مصداق شعر یہ ہے، حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو، حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو، کہ ہر حرف شکایت نے خودکشی کر لی۔ ایک سمائل کی بات تھی نا، تو وہ تعلق بچ سکتا تھا، لیکن میں نے دل چھوٹا رکھا، میں کمزور تھا، یہ طاقتور نکلے، دل بڑا کیا، عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا، آ گئے، رشتہ بچ گیا۔ اگر یہ اپنی جگہ اڑے رہتے، میں اپنی جگہ اڑا رہتا، تو رشتہ بچتا؟ رشتہ تو پودے کی طرح ہوتا ہے بھئی، اس کو پانی دیا جاتا ہے، مسکراہٹ کا پانی دیتے ہیں، تحائف کا پانی دیتے ہیں، معانقے اور مسافے کا پانی دیتے ہیں، اس سے یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے۔ اور اگر درمیان سے یہ چیزیں نکال لیں تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھر تو سوکھ جائے گا رشتہ نا۔ تو یہ جو مجلسی زندگی ہے، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کی ایسے تو اہمیت نہیں ہے، یہ رحمان کے عرش کے ساتھ اس کا پایا پکڑا ہوا ہے اس نے، صلہ رحمی ہے جو رشتہ داری ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، صلہ رحمی سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ کیوں؟ انسان مشینوں کے سہارے نہیں رہ سکتا، یہ انسانوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اسے سردی، گرمی، گفتگو میں جذبات و احساسات، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اور یہ بات بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں، الفاظ جو ہیں نا، وہ انسانی جذبات اور احساسات کا، ان کے اظہار کا کمزور ترین ذریعہ ہے۔ ماں کی محبت بھری جو نگاہ ہے نا، دنیا کی کسی لغت میں یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو وہ بیان کر سکے۔ مشکل وقت میں جب آپ تھک ہار کے، ناکام ہو کے، مایوس ہو کے آپ آ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں سر نیچے کر کے، اور باپ پیچھے تھپکی دے کے کہتے بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، صرف اس کی تھپکی جو ہے نا، دنیا کی کوئی لغت اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔
تو ہمیں یہ جو جیسچرز ہوتے ہیں نا انسانی، اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں فرمایا. ایک شخص آیا پوچھا میں کیا کروں، آپ نے فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی. آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملا کر، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا. یعنی جو منیمم چیز تھی وہ بھی ہماری سوسائٹی سے رخصت ہو گئی. منیمم آخری جو درجہ تھا نا تعلقات کو سنبھالنے کا، وہ بھی رخصت. آپ کسی سرکاری آفس میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، منہ بسورا ہوا ہے، 12 بجے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی. آپ انسان ہیں، کوئی آیا ہے اس کو کم از کم ویلکمنگ جو ہے وہ اس کو مسکراہٹ ہی بھیج دیں. اس نے کوئی آپ کی جیب خالی کر لینی ہے. لیکن ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، بخیل ہو گئے بہت زیادہ. جب اتنا زیادہ بخل آ جاتا ہے تو پھر رشتے باقی نہیں بچتے، پھر رشتے تباہ ہو جاتے ہیں. تو پہلا حل کیا ہے؟ میں نے مجلسی زندگی کی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھتے تھے اپنے صحابہ کے اندر. اس وقت میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں میری جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں. مذہبی لوگوں کی سوسائٹی میں جڑیں مضبوط، خاص مواقع پر وہ آپ کو نظر آئیں گے. کسی کی موت پر، کسی کی فوت پر، کسی کی خوشی میں، کسی کے غم میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. خاص مواقع پر جب جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو ان کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ جب جڑیں مضبوط ہو جائیں گی سوسائٹی میں، ان کے دکھ سکھ میں آپ شریک ہوں گے تو پھر آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کرتے جائیں گے، لوگ اس کو فالو کرتے جائیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا. یعنی جو پہلی 40 سالہ زندگی ہے، آپ نے کسی سے منوایا کہ میں سچا ہوں یا مجھے صادق کہو، مجھے امین کہو. سوسائٹی میں جڑیں مضبوط تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اثرات تھے. ایک انقلاب برپا ہوا. ہمارا جو سیاستدان ہے اس کی بھی سوسائٹی میں جڑیں نہیں ہیں، وہ بھی ووٹ لینے کے لیے نظر آتا ہے. ہمارے مذہبی لوگ بھی اسی کا شکار ہیں، اور باقی بھی میکسیمم. اس طرح کام نہیں بنے گا. تو ایک طریقہ جو پہلا، چلو میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. سننے کی کوشش کریں کہ بیٹھ جائیں، ایک دن آپ سنا لیں، ایک دن وہ سنا لے، گپ شپ لگائیں، جذبات اپنے نکالیں تاکہ آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں، آپ کے اندر ڈپریشن ختم ہو. یہ ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے. اور اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل آتے تھے. خصوصاً جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت زیادہ قبائل آئے نا، وفود آئے، ڈیلیگیشنز آئے. تو 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. ڈیلیگیشنز، ایئر آف ڈیلیگیشنز، بہت زیادہ ڈیلیگیشنز ہیں. بنو ازد کا ایک ڈیلیگیشن آیا. خوبصورت ان کے لباس تھے، ویل ڈریسڈ، بہت کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈریسنگ، ان کے برتاؤ، ان کے کنڈکٹ سے متاثر ہوئے، خوش ہوئے. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب اس کنورسیشن کو غور سے سننا ہے. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر 15 چیزیں ہیں، 15 خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں ہمارے اندر، 15 اچھی عادتیں ہیں. اب یہ دلچسپ بات ہے، میں یونیورسٹی میں جب پہلی کلاس آتی ہے نا تو میں ان سے جب پوچھتا ہوں تو 3 سوال میں ان کو کہتا ہوں. اپنا نام بتاؤ، والد صاحب کیا کرتے ہیں، علاقہ، والد صاحب کا نام بتاؤ، اور تیسری چیز اپنی 2 خوبیاں بتاؤ. اور بچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سر خوبیاں ہم میں کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے اپنی نسل کو اعتماد ہی نہیں دیا. بھی جسے اللہ نے بنایا ہے اگر اس میں خوبیاں نہیں ہوں گی تو پھر کس میں ہوں گی؟ جو اشرف المخلوقات ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت. اب دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر 15 اچھی عادتیں ہیں.
یہ سیلف اسیسمنٹ ہے، ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں فرعون مصر کے سامنے کہا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، میں اس قحط کو سنبھال لوں گا. تو اپنی صلاحیت کو کسی کے سامنے پیش کرنا یہ تکبر نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. تو یہ اب 15 خصلتیں ہیں جو وہ کہنے لگے ہمارے اندر 15 اچھی عادتیں ہیں. آپ حضور نے فرمایا اچھا وہ کون سی ہیں؟ اب انہوں نے ترتیب سے بتائیں. 5 وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے مبلغین نے ہمیں بتایا، آپ کے نمائندوں نے، کہ انہیں ماننا ہے. 5 وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ان پر عمل کرنا ہے. 5 وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے کاربند تھے. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ 5 بتاؤ نا جن کے بارے میں تمہیں ماننے کا حکم دیا گیا. اب اتنی تھوڑی تھوڑی بات حضور کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. انہوں نے وہ 5 تفصیل سے بتائیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آپ نے فرمایا اچھا وہ بھی 5 بتاؤ جن کا کرنے کا تمہیں کہا گیا ہے. تو کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے کا آپ کے نمائندوں نے ہمیں حکم دیا. آپ نے فرمایا اچھا وہ 5 بتاؤ جن پر تم زمانہ جاہلیت سے کاربند تھے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 یہ ہیں: الشکر عند الرخاء، خوشحالی کے وقت شکر ادا کرنا. اب زمانہ جاہلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آتا کچھ نہیں تھا، وہ امی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دانش اور شعور کا اچھا لیول تھا ان کے پاس. یہاں جاہلیت سے مراد اکھڑ پن ہے، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے. زمانہ جاہلیت سے مراد ہٹ دھرمی کا زمانہ کہا جاتا ہے. ابو جہل جو ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی نالائق آدمی تھا، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ، حکمتوں کا، دانائی کا سر چشمہ. ایسے تو نہیں وہ لیڈ کر رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ اکھڑ پن تھا، انا تھی، ہٹ دھرمی تھی. مثلا ایک قریشی نے ان سے پوچھا، عمر ابن حشام نام تھا ابو جہل کا، یہ بتاؤ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک نہیں کہتے؟ کہنے لگا میں نے کب کہا ہے غلط کہتے ہیں؟ اب ساری چیزیں بنو ہاشم کے پاس ہیں، نبوت بھی بنو ہاشم لے جائیں. یہ مسئلہ تھا، یہ ہٹ درمی تھی، یہ انا تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کے لیے گردن اتارنی چاہی، کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، اور کہتا ہے او غلام کے بیٹے میری گردن تھوڑے سے نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے جہاں بھی میرا سر پڑا ہو سردار کا سر پڑا ہوا ہے. یہ ہٹ دھرمی تھی. اور اسی کو استعمال بھی کیا. عمر ابن کلثوم معلقات سبع جو عربی کے ساتھ مشہور قصیدے ہیں نا، جو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ایک شعر ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا، ہمارے اوپر خبردار کوئی بھی اکھڑ پن کا مظاہرہ نہ کرے. فنجہل فوق جہل الجاہلین، ورنہ ہم سب کے اکھڑ پنوں سے بڑھ کر اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں گے. تو زمانہ جاہلیت کا صرف یہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر معروف ہے، ایسا نہیں. اچھا تو کیا کہا انہوں نے؟ الشکر عند الرخاء، خوشحالی کے وقت شکر کرنا. والصبر عند البلاء، مصیبت کے وقت صبر کرنا. والرضا بمر القضاء، جب تقدیر کی چھری چل رہی ہو، قضاء کی چھری رشتے کاٹ رہی ہو، جوان بیٹا قتل ہو جائے خدا نخواستہ، بھائی شہید ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، ہوتا ہے نا ایسے، بزنس آپ کا برباد ہو جائے. جب قضاء کی چھری چل رہی ہو، قضاء کی تلوار اپنا کام کر رہی ہو، اس حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا. آگے سنیں. وصدق فی مواطن اللقاء، ہو گیا.
وصدق فی مواطن اللقاء، کہ جب دشمن کا سامنا کرنے کا موقع آئے نا تو وہاں ثابت قدم رہنا، سچے دل کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. اور آخری سنیں کیا خوبصورت جملہ ہے جناب، وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ، دشمن کی تکلیف پر خوشی نہ منانا. دشمن مرے تے سجنا بھی مر جانا، دشمن کی تکلیف پر خوشی نہ کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 15 باتیں سنی ہیں. کیا آج ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟ اتنا ہے کسی کے پاس ٹائم؟ ایسے تو نہیں وہ دیوانہ وار حضور کے گرد اپنی جانیں نثار کرتے تھے نا، پہلے ان کا حق تو دے. اچھا جب آپ نے یہ 5 صفات سنی نا، تبصرہ سنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حکماء علماء. بھائی کمال ہے، صحابہ کو متوجہ کر، بھائی یہ لوگ تو دانا ہیں، بھائی صاحبان علم ہیں. یہ قادو من فقہہم ان یکونوا انبیاء، ان کی جو دانش ہے، ان کا جو فہم ہے، گہری بصیرت ہے، یہ تو انبیاء کو دی ہوئی نعمتوں میں سے، اس شعور میں سے محسوس ہوتی ہے. اب آپ نے ان کی باتیں سن لی، حال حوال بھی پوچھا، 15 باتیں سن لی. پھر آپ نے فرمایا اچھا میں بھی تمہیں 5 بتاؤں تاکہ 20 کا عدد پورا ہو جائے. آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کی حضور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ مکان نہ بناؤ. پریکٹیکل ہے یہ دین، تو ہے ہی پریکٹیکل کا. آپ ایک اتنے بڑے محل کو کھڑا کر لیتے ہیں جس میں رہنے کے لیے 2 بندے ہیں اور کمرے آپ نے 20 بنا ڈالے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد آپ مٹی کے پیالے میں آپ پانی پی رہے ہیں. جی سنت ہے بھی، تو وہ بھی تو سنت تھی. سنت بھی اپنے اپنے مطلب کی ہم نکال لیتے ہیں نا جی. ضرورت سے زیادہ مکان نہ بناؤ، ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد و نوش جمع نہ کرو. کتنے مختصر جملے ہیں، کوئی لمبا خطاب ہے کوئی. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام ہوتا ہی وہ ہے جو مختصر ہو اور مدلل. تیسرا آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جن چیزوں نے ختم ہو جائے نا، دنیاوی جو چیزیں ہیں، ان میں ایک دوسرے کی حرص نہ کیا کرو. چوتھا بتایا جس اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے نا، اس کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، یہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے. تقوی ایک ذمہ داری کا نام ہے کہ اللہ کے اوامر کی بجا آوری اور اس کے نواہی سے، منع کردہ چیزوں سے بچنا. جو یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ سرخرو ہے، جو نہیں کرتا وہ روسیا ہوگا، شرمسار ہوگا. تو تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جاؤ. یہ جو ڈرنے کا معنی کیا جائے، جو ڈپریسڈ ہے اس نے دنیا کی قیادت کیا کرنی ہے. قرآن ہدایت اہل تقوی کے لیے، ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جرأت مند لوگوں کے لیے ہے جو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ جو چیزیں آخرت میں تمہارے کام آنے والی ہیں نا، ان میں رغبت رکھو. وہ کیا ہیں؟ صدقہ کرنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، کسی کی عیادت کرنی ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرنا ہے. ایک تو آپ نے حدیث قدسی سنی ہوئی تھی نا کہ اللہ قیامت والے دن پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا. سنی ہوئی ہے نا یہ. ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو نا تو اپنے کمزور لوگوں میں ڈھونڈنا، اس لیے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مشکل معاملات میں جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا جو گارڈ ہے نا، وہ حقارت کے قابل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے رزق کا سبب بن رہا ہو. آپ کے گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، آپ کے ماتحت لوگ، ان کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ 5 چیزیں حضور نے بتائیں.
اب آپ دیکھ لیں جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو تو کیا ان کو کبھی بھولے گا یہ منظر، اور جو حضور نے ان کو پروٹوکول دیا، جو عزت دی؟ کیا طریقہ ہے؟ پہلا، جنریشن گیپ کو دور کرنے کا سننے سنانے کی عادت ڈالیں، مجلسی زندگی آباد کریں۔ ایک اور بھی بات بچوں کے ذہن میں بھی ڈالنی چاہیے اور ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں نا، یا بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اس میں بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ اس مشین کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور ڈیٹا ٹرانسفر ہو، روحوں کے لیے کسی بٹن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف ماں کے پاس بیٹھ جائیں، باپ کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیں، صرف دیکھ لینے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ باقی تو یہ تو ادنا سی ایک مثال دی گئی ہے نا کہ محبت سے دیکھنے سے، تو پاس بیٹھنے سے کتنا مقام ملے گا، ان کی تکلیف دور کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا۔ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارے والدین ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ میں جہاد کے لیے حاضر ہوا، حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی، ہاں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضور زندہ تو ہیں، میں ضد کر کے آیا ہوں، وہ دونوں رو رہے تھے میرے پیچھے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تو نے انہیں رلایا ہے، جاؤ انہیں جا کر مل کر ہنساؤ، خوش کرو ان کو، تیری جنت اور تیری دوزخ تیرے والدین ہیں۔ اور ہم نجومیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے۔ بھئی جنہوں نے دعا کرنی تھی ان کی خدمت کریں، دل سے دعا کریں، وہ تو کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے موقع ملتا میں کوشش کرتا والد صاحب کی صحبت میں بیٹھوں، مجھے آدھا گھنٹہ بھی مل جاتا تھا نا تو وہ یورپ کی اعلیٰ ترین لائبریریوں میں گزارے ہوئے کئی گھنٹوں پر حاوی ہوتا تھا۔ اصل بات آگے ہے، وہ آگے جو تبصرہ ہے وہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی، صرف بیٹھنا۔ بیٹھ جائیں، ماں کے پاس بیٹھ جائیں، بڑے بھائی کے پاس، والد کے پاس، مرشد کے پاس بیٹھ جائیں بس۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدر الدین کونوی شیخ اکبر کے یہ خلیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہما، تو کہا جاتا ہے ان کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی، 3 گھنٹے کی۔ اور مزیدار بات کیا ہے کہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، شمع موم بتی جلتی ہے نا، اس کا شعلہ جو ہے وہ زبان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر اہل زباں جمع ہو جائیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو آداب کیا ہیں، اور وہ بولنا بھی جانتے ہوں اور بولنا بھی چاہتے ہوں، پھر بھی ادب کیا ہے؟ جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ یا تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ اب آپ کے چہرے پر پریشانی ہے، باوجود ہے کہ آپ خود بوڑھے ہو گئے، اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو وہ پہچان لے گی کہ میرا بیٹا پریشان ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ والد کو پتہ چل جائے گا، آپ کے برتاؤ سے پتہ چل جائے گا یہ کسی الجھاؤ کا شکار ہے۔ اوروں کو نہ پتہ چلے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے۔ اور ادھر ہماری نسل کہتی ہے ماں جی تمہیں پتہ کی ہے جی، ابا جی تسی سارے واسطے کیتا کی ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچے تو یہاں تک نوبت پہنچانے میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے نا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ مجلسی زندگی آباد کی جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اکٹھے بیٹھنے کی عادت ڈالیں، کم از کم کھانا ہی اکٹھے کھا لیں۔ نہیں ٹائم ٹیبل سیٹ ہو رہا تو کم از کم اتنا کر لیں، ایک دوسرے کے پاس کوئی 10 منٹ 20 منٹ عادت ڈالیں بیٹھنے کی۔ اور موبائل آتے ہی کوئی ٹوکری بنا لیں، کوئی ٹیبل پہ رکھ دیں، جس کی بیل بجے سن لیں۔ اب ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ اور سٹیپ کون لے گا؟ بڑے لیں گے نا، ماحول بنائیں گے، گھر کے سربراہ وہ ہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا پالا
اس نسل سے ہے جو ہم سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. جتنی ہم نے جو تبدیلیاں دیکھی نا آپ نے، وہ سالوں میں ہوئی ہیں، وہ مہینوں میں ہوئی ہیں، اور اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے گیپ تو بنتا ہے. مزے کی بات یہ جو موبائل ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس میں ایک پیرنٹل کوڈ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کے لیے لگا دیں کہ غیر اخلاقی چیزوں تک وہ نہ پہنچیں. وہ کوڈ بچے والدین کے لیے لگاتے ہیں کہ والدین کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھیں گے، بولیں گے، عادت ڈالیں، وہ بولیں، اپنی باتیں کریں. بھئی آپ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنیں گے مثلا تو وہ کسی اور سے کرے گی نا. آپ اپنے بیٹے کی بات نہیں سنیں گے، وہ کسی اور سے کرے گا. وہ صحبت غلط بھی تو ہو سکتی ہے، تو آپ کو خود وقت دینا چاہیے. دوسرا کام جو ہے وہ ہے عفو درگزر سے کام لینا. اب آپ نے دیکھے ہیں ادب آداب، نئی نسل ان ادب آداب سے وہ تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہے، اس کو تو لاجک اپیل کرتی ہے، اور آپ اس کو ڈرا بھی نہیں سکتے، دھمکا بھی نہیں سکتے. اس میں انفارمیشن کا پورا سیلاب پڑا ہوا ہے. وہ کھولے گا چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک، یہ جتنے اے آئی کی چیزیں ہیں، گوگل پہ جا کے ڈالے گا، جو چیز اس کو اچھی لگے گی وہ لے لے گا، یا یوٹیوب پہ چلا جائے گا. آپ تو نہیں روک سکتے اس کو. دلیل سے آپ قائل کر سکتے ہیں، اخلاق سے اس کو قائل کر سکتے ہیں. اخلاق سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. میں 2-3 مثالیں اس کی دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، 100 لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہ قبیلہ اشجع کا ڈیلیگیشن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی وفد آتا تھا تو ڈیوٹی تھی باقاعدہ کچھ لوگوں کی جو ان کو ریسیو کرتے، پھر ایک مکان مختص تھا جس میں ٹھہرایا جاتا، پھر تحائف دینے کی ڈیوٹی تھی. اس طرح پورا سسٹم تھا. تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استقبال کرنے کے لیے تشریف لے جاتے. ایسے بھی کچھ لوگ آئے جن کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھا دی. پروٹوکول کا انداز ہر کسی کے مقام کے مطابق جو ہے وہ آپ کرم نوازی فرماتے تھے. اب ڈیلیگیشن آیا، آپ نے خود ان کا استقبال کیا. 100 لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، صحابہ کو حکم دیا کہ مہمانوں کی کھجور اور پانی سے تواضع کرو. پانی آ گیا، کھجوریں آ گئیں. اب جب وہ نارمل ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کیسے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنے نہیں آئے، ہم آپ کی روزانہ کی جنگوں سے تنگ آ گئے، ہم امن کا معاہدہ کرنے آئے. چونکہ آپ فاتح مکہ تھے. آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جب پورا نظام ہی بدل چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے وہ صلح کرنے آئے ہیں تو جھک کر آئے ہیں نا، اب حلیف بننے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا کیا شرائط ہے تمہاری؟ تو جب ایسی حالت میں صلح کرنی ہو تو تھوڑی شرائط بڑھا کر رکھی جاتی ہیں تاکہ اگر نیچے بھی آئیں تو ون ون سچویشن تو ہو نا. تو خیر انہوں نے بتائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا ہمیں تمہاری شرائط قبول ہے. بڑے حیران ہوئے. پھر اس پر بس نہیں ہے. اب معاہدہ ان شرائط کے مطابق لکھا جا رہا ہے اور لکھا گیا، لیکن اس دوران جو کنورسیشن ہوئی، اس دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ معاہدہ لکھا ہی گیا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر. یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. میں ابھی کل ایک چیز پڑھ رہا تھا، یہ جو نرم دلی ہے نا، یہ کسی موقع پر اس پورے ایک معاملات میں نرمی کے اوپر گفتگو کریں گے. میں صرف ایک آدھ مثال اس سے دے کے پھر آگے چلتا ہوں، پھر سمیٹتے ہیں گفتگو کو. ایک اعرابی آیا، سبحان اللہ، تو اس نے مختلف روایات ہیں، اس نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا.
اے میرے اللہ میرے اوپر بھی رحمت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ حضور کے سامنے دعا کر رہے۔ ایک روایت میں اس نے نماز میں مانگی یہ دعا، آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، عربی تو نے جو وسیع چیز تھی نا اس کو تو نے محدود کر دیا ہے، اتنا تبصرہ فرمایا۔ رحمتی واسعت کل شے ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتیں آگے پیچھے ہیں، لیکن اگر اس کی ترتیب بنا لیں تو ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آیا تھا دور سے، اب اسے نہیں پتہ تھا مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کا مقام کیا ہوتا ہے، نظام، اس نے مسجد میں بیٹھ کے سائڈ پر ہو کے پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے تیکھی نظروں سے دیکھا، کوئی دوڑے، کوئی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی، ڈانٹنے کی کوشش، آپ نے فرمایا لا تضرموا، اسے کچھ نہ کرو، اب اس کا پیشاب تو نہ روکو نا۔ اب جب اس نے وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے حکم دیا ڈول پانی کا بہا دیا جائے۔ آپ نے اپنے پاس بلایا اسے، پھر بتایا کہ یہ جو مساجد ہے نا یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی جاتی، یہ اللہ کے ذکر اور تسبیح کے لیے بنائی جاتی، کسی قسم کا ریئیکٹ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، وہ عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تہذیب سیکھ گیا نا، اسی وجہ سے اس نے پھر جب دعا بھی کی تو کیا کی کہ میرے اوپر بھی رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ تو ریئیکشن ہے نا، نیچرل ہے۔ کہتے ہیں جب وہ اللہ اکبر مہذب ہو گیا، آداب سیکھ گیا، تو وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ جملہ بولتے، میرے ماں باپ حضور پر قربان، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے میری تحقیر کی۔ اب یہ جو سکھانا ہے نا اخلاق سے، برداشت جو ہے، عفو درگزر، یہ دل بدل دیتی ہے۔ ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور میں پھر بتا رہا ہوں اولاد کے حوالے سے اور گھر والوں کے حوالے سے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم وذریاتکم عدوا لکم، بلا شبہ تمہاری اولاد میں سے بھی اور تمہاری بیویوں میں سے یا شوہروں میں سے، ازواج کا لفظ دونوں کے لیے، زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر مؤنث کے لیے، میاں بیوی کے لیے، تمہاری بیویوں سے یا شوہروں سے اور اولاد سے تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہنا، کیونکہ سب سے قریب ترین رشتہ تو باپ بیٹا کا ہے نا، میاں بیوی کا ہے نا، ماں بیٹی کا ہے۔ تو اگر آپ کسی مسئلے میں عدم انصاف کرتے ہیں بچوں کے درمیان، حق مارتے ہیں، ایک کو زیادہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے۔ اور اگر غلطی کرتی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا سنیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں معاف کرنے کی، درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ معاف کر دیں، دوسرا ہے درگزر کر دیں، تیسرا ہے کہ پردہ ڈالیں۔ اگر یہ 3 کام کریں گے نا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گھر کے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ بھی بتاتا ہے۔ ایک اور میں مثال دوں، ایک نوجوان آیا، نوجوان بالکل خواہشات کے بے لگام گھوڑے پر سوار حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ اندازہ لگا لیں، حضور کے صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا بھی، کیا کر رہا ہے، شرم کر۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مکالمہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بار بار یہ جملہ بولتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں، جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ
اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. یعنی محبت ایسی ہے، اب جذبات ہیں نا، خواہشات ہیں، اب نفسانیت اس پر حاوی ہے. اس نے آ کے صحیح بات کہہ دی، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے جب حضور نے کیا تو پسند کرتا ہے تیری والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے میرے آقا. آپ نے فرمایا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ بدکاری کی جائے. پھر آپ نے بیٹی کا رشتہ گنوایا، پھر اس سے پوچھا تو پسند کرتا ہے؟ اس نے پھر وہی قسم اٹھائی اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں پسند نہیں کرا. آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا. پھر آپ نے پھپھو کا کہا، پھر خالہ کا کہا، رشتے 4-5 گنوائے. سبحان اللہ. پھر حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا دی یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور بھی کچھ جملے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ عفو درگزر تو تعامل اور کنڈکٹ ہے نا. تو جب آپ کریں گے، اب ساری کہتے ہیں جب حضور نے دعا دی اور حضور نے سارے رشتوں کی اہمیت بتا دی نا، پھر کبھی کسی نے اس کو برائی کے قریب بھی نہیں جاتے دیکھا. انقلاب تو آتا ہے پھر. سبحان اللہ. اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں. آخری مثال، ایک قبیلہ تھا عبد القیس کا. کچھ باتیں نظامی صاحب کے پاس کریں گے انشاءاللہ اس میں سے جب بچیں گے. عبد القیس کا ایک قبیلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عرب کا بہترین قبیلہ کہلائے گا. کے راستے سے آپ نے سمت بھی بتائی تو یہ بحرین کے راستے پر گئے اور جا کر ملے. یہ قبیلہ آ رہا تھا قافلہ. تو آپ نے فرمایا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا حضور نے کل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ عربوں کا بہترین قبیلہ کل آئے گا. اب یہ آیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کا اسلوب بیان کیا تھا؟ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے ہی نظر پڑی نا کہ حضور کو دیکھا، سامان پھینکا ادھر، دوڑ لگا دی حضور کے پاس. صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے 5 چیپٹر باندھے ہیں مختفل. وہ آ کر حضور کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی زیارہ. عجیب ایک وارفتگی کی عاشق قبیلہ تھا. صحیح جب بھی وہ جملہ بولتے تھے نا، کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے جعلنا اللہ فداک یا رسول یا نبی اللہ. جب سوال یا نبی اللہ جعلنا اللہ فداک، اے اللہ کے نبی اللہ ہمیں آپ پر قربان کرے. یہ تقیہ کلام تھا. اچھا، ان کا جو سردار تھا نا وہ نہیں آیا. اس نے سامان سارا اکٹھا کیا قبیلے کا، پھر ایک سائڈ پر گیا، اس نے لباس تبدیل کیا، نہایا، غسل کر کے پھر آیا. میں نے جب یہ واقعہ مدینہ پاک میں ہمارے میزبان ہیں دوستوں نے سنایا، کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کا آج بھی معمول ہے جب سلام کرنے جاتے ہیں تو نہا کر اور تازہ اور صاف کپڑے پہن کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ آیا نا جب قبیلہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ اب ان کا سردار عبداللہ ابن عوف الاشج تھا. وہ کریہ المنظر تھے، سیاہ رنگ تھا، جس طرح ایک دیکھنے سے کوئی زیادہ راحت نہ ملتی ہو. تو آپ کی نظر پڑی نا، آپ نے تبصرہ کیا فرمایا سنیں. آپ نے فرمایا جو انسانی جسم ہے نا، اس کی کھال سے مشک نہیں بنائی جاتی. جملہ سنیں آپ، انسانی جسم کی کھال سے، چمڑے سے مشک، یعنی اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ پانی کی مشک بنائی جائے. یہ بھی جانوروں کے چمڑے سے بنتی ہے نا جس میں پانی ڈالا جاتا تھا. ہاں 2 چیزیں ہیں جن کی انسانوں کو، آپ نے فرمایا 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی دوسرے انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، ایک زبان اور ایک دل. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر 2 خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. اس نے عرض کیا حضور وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایک حلم اور ایک دور اندیشی. حضور نے دیکھی تھی نا، وہ دوڑ کے نہیں آیا، تحمل. پھر وہ تیار ہو کر آیا. یہ دور اندیشی ہے نا، سید الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے پھر سوال کیا حضور کیا یہ میرے اندر پیدائشی طور پر تھی یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ
یہ تیرے اندر پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی. پھر ان کو تحائف سے نوازا. تو اگر ہم نے اپنا نظام بدلنا ہے نا، سسٹم ٹھیک کرنا ہے، بے شمار سیرت پاک کے واقعات موجود ہیں، پڑھیں، سنی سنائی سے زیادہ خود سیلف اسٹڈی کریں اور آگے بڑھیں. ڈاکٹر شبیر حسن کے اشعار ہیں، انہی پر ختم کرتا ہوں میں. رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے. رکوع اکثر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے. شعر سنیں آپ. یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے. تلوار کا مزاج لے کر آئے تھے لیکن نیام کا مزاج بن گیا کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا نا، عمر سے پوچھا جائے گا. یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے. وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج. یعنی کیسے سخت گیر؟ انسانوں کو قتل نہیں کرتے تھے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، کلیجے چبا جاتے تھے، کھوپڑیوں میں شراب ڈال کے پیتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے. ہیں مطلب کوئی قصہ کہانیاں نہیں، حقائق ہیں. یہ تھے ان میں. وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج. کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے. بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. تو زمانہ 63,000 کروٹیں بھی لے لینا، اپنے مسائل کے حل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالوں سے باہر نہیں جا سکتا. وما علیہ الا البلاغ. ہم وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہم ان کے امتی، جن کا صدقہ یہ کھاتا ہے سارا جہاں. وہ ہمارے نبی، ہم ان کے جن کے تلووں کا دون ہے بے حیات. وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لا اے خدا، سلام عاجزانہ ہو قبول. دست بستہ ہیں کھرے، آقا جی عاجز غلام پیش کرتے ہیں عاجزانہ سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وروح العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا رب العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی دربار میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس دوران ہم سے کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی واقع ہوئی اپنی کریمی کے صدقے اسے معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جو پاک کلام پڑھا گیا، جو ذکر اذکار کیا گیا، جو گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، یا رب العالمین جو واعظ و نصیحت کیا گیا، یہ سب کچھ ہم آپ کی دربار میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے شرف قبولیت سے نواز دیں۔ یا رب العالمین اس کا ثواب ہمیں اپنی شان عطا فرما دیں۔ یا الہی یہ تمام تر ثواب ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ کرتے ہیں، آقا اسے شرف قبولیت سے نواز دیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آل اطہار، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، شہدائے غزوات، شہدائے کربلا، ائمہ اربعہ، ائمہ حنفیہ، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام اوزائی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طفیل عطا ہو۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ و دیگر سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عطا ہو۔ خصوصاً اس کا ثواب پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الائمہ، امام عاشقاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل عطا ہو۔ خصوصاً اس کا ثواب اہل خانہ کے
جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، خصوصاً ممتاز طاہر صاحب، ان کے والدین اور حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوئے، سب کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل عطا ہو۔ یا رب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، شہداء، صلحاء، صدیقین اس دنیا سے گئے، یا الہی سب کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل عطا ہو۔ یا رب العالمین، پوری امت کو عزت و ایمان و آبرو کی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا الہی کسی کا محتاج نہ فرما، خزانہ غیب سے رزق وسیع و حلال عطا فرما۔ مولا کریم، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کی اولادیں جوان بیٹھی ہیں مولا کریم ان کو بہترین ساتھی عطا فرما۔ یا الہی مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا الہی ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرما، روہنیہ کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما۔ یا الہی پاکستان کے مظلوموں کی مدد فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا کریم، اس گھر میں، اس محلے میں، اس بستی میں اپنی رحمتیں خاص نازل فرما۔ یا الہی اس گھر کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ یا الہی اس بستی کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ یا الہی اس شہر کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ مولا کریم، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کل مومنین کی خیر فرما، اہل اسلام کی خیر فرما۔ یا الہی جن سے تو راضی ان سب کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہمارے سینوں میں موجزن فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔